اللہ تعالیٰ فضل کرے. جی اچھا مولانا، کچھ علماء کا خیال ہے یا فتویٰ ہے کہ واش روم اگر کمرے کے ساتھ اٹیچ ہو تو اس میں وضو نہیں ہوتا. ہاں دیکھیں نا، اپنی طرف سے دین بنا دیا. کیسے آتا تھا جس میں آتا کہ واش روم اگر اٹیچ ہے تو وہاں وضو نہیں ہوتا. جو دین ہے وہ انہیں نہیں آتا. جو اپنی طرف سے پابندیاں، یہ ہو جائے گا، سر ننگا ہو جائے گا، عورت کا وضو ٹوٹ. بھائی کسی جگہ نہیں لکھا ہوتا، وہ تم بنا دیتے ہو. کوئی بات نہیں، واش روم اگر اٹیچ ہے بہت اچھی بات. آپ کمروں کے ساتھ ہی بنے، بہت ٹھیک بات کہ وہاں نہائے، وضو کرے، سب درست. مولانا اور ایک بات جو میں آپ کو بچہ بتاؤں، مردوں کو بتاتا ہوں کہ نہانے کے بعد وضو کرنا عین جہالت ہے. ہم ایسا سیکھا رہے ہیں، کسی نے بتایا فلاں صحابی نہانے کے بعد ہی وضو کرتا، پر میں ابھی تک اس میں یہودیت کے اثرات باقی ہیں. وہ یہودی ہے. یہ بھی دین ہے کوئی کہ نہا لیا سر سے پاؤں تک، کیا رہ گیا جب دھونا؟ پانی ضائع کرنا. اب بس یہ کرو کہ جہاں کوئی نجاست لگی ہے استنجا کرو، ٹھیک، منہ میں پانی ڈالو، ناک میں، سر سے پاؤں تک پانی بدن پر بہاڑو، تسلی ہو کہ کوئی حصہ خشک نہیں رہ گیا. ٹھیک ہی ٹھیک ہے. نمازیں پڑھو، جو چیزیں کرو. دین بہت آسان. اللہ کے رسول نے ہمیں جو دین دیا ہے اس سے زیادہ آسان تو کوئی دین ہی. اگر ہم عمل نہیں کرتے ہماری کوتاہی ہے. کوئی بچہ بچی مجھے مسئلہ بتائے کہ یہ مسئلہ جس کی وجہ سے میں نہیں یہ کام کروں، بھائی دین حل کرے گا اس کو. آسانی آسانی. کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہونے میں تکلیف، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکے حضور نے فرمایا لیٹ جاؤ، بستر پر پوری طرح لیٹ جاؤ. اب مشرق کی طرف سر کرو، تھوڑا سا سر آرام اونچا، اور پاؤں کعبہ کی طرف کرو. تم بےزتی کے لیے نہیں کر رہے، تمہاری مجبوری ہے، تاکہ تم کعبہ شریف کی طرف دیکھ رہے ہو. سر ذرا اونچا، اللہ اکبر کہے نا، لیٹے لیٹے سر تھوڑا سا نیچا کر رہی ہے، اس سے تھوڑا سا سجدے رکوع. کوئی اجازت نہیں حضور نے دی. نماز نہیں تم چھوڑ سکتے، کسی حال میں ہو پڑا. اب کئی لوگ کرتے ہیں، یہ مرد بھی کرتے ہیں کہ سفر کر رہے ہیں بس میں، کہتے ہیں کعبہ کی طرف منہ نہیں ہو سکتا، کھڑے نہیں ہو سکتے، وضو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جو وقت کے بعد تم پڑھتے ہو نا قضا کر کے، اس کا جو گناہ ہے اس کا تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. کیوں ٹائم تم نے گزارا؟ وقت پر نماز پڑھنی چاہیے جس طرح آپ پڑھ سکتے. وہ تمہاری گھر میں پڑھنے سے 1000 درجہ بہتر. وضو ہو سکتا تھا کرتے، اگر نہیں ٹرین میں یا بس میں گنجائش، تیمم بھی نہیں ہو سکتا. تیمم بھی آسان ہے. اب ان لوگوں کو تیمم مردوں کو بھی نہیں کرنا تھا. آسان سی تو بات ہے، بسم اللہ کہہ کر ہاتھ مارے اور منہ پر پھیرنے اور یہاں تک پھیرنے، بس. اس سے آپ ایسے ہی جیسے غسل کر رہی ہے، پورا وضو کرو، پاک ہیں آپ، کوئی کسر نہیں. اگر یہ بھی نہیں موقع کہ مٹی بھی وہاں نہیں، پانی بھی نہیں، اس کو فاقد الطہورین کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جس کو دونوں پاک کرنے والی چیزیں نصیب نہیں، نہ پانی نہ مٹی. ایسا آدمی بغیر کچھ کیے نہ تیمم کرے نہ وقت ہو گیا، اللہ کے سامنے سر جھکا، کھڑا نہیں ہو سکتا. جدھر کو بس جا رہی ہے، ٹرین جا رہی ہے، ادھر کو منہ ہو، یہ منہ کرنا اس کے لیے جو نیچے کھڑا. اگر یہ وقت پر میری بچیوں جو نماز آپ پڑھیں گی نا ٹیڑھی، وہ اللہ کو 1000 درجہ پیاری ہے. وقت گزر گیا اور اب آپ کو یاد آیا کہ خدا کو یاد کرنا. اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی بتا سکتا جس کی وجہ سے کہا کہ میں نے قضا کری. کیوں قضا کی؟ وقت کے اندر پڑھتے، جس طرح بھی پڑھی جا سکتی ساری طرح جھکا دیتے. دیکھیں نا میدان جنگ، وہاں کوئی سجدے کا موقع نہیں ہے، رکوع کر. اتنی جنگ زور کی ہو رہی ہے کہ بے بسی ہے. تو حکم دے دیا دین نے کہ جب وقت آئے نماز کا، زور ہوگی تو تو 4 اللہ اکبر کہہ دے. 4 رکھتے نا، صرف کہہ دے اللہ اکبر. 4 اللہ اکبر ہی تیری 4 رکھنے ہوگی. اللہ کی یاد نہیں بھولنا. مغرب آئی ہے 3 اللہ اکبر کہہ دے. اللہ کا منشا کہ مجھے یاد رکھو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں. اس کے لیے یہ جو نا وضو، کعبہ، یہ تندرستوں کے لیے جو زمین پر کھڑے ٹھیک ہے، مگر جب ایسے لوگ سفر میں سیٹ میں وہاں بیٹھے بس اللہ اکبر کیا کریں، اشارے سے پڑھ لیں. مولانا عبداللہ لکھنوی بہت بڑے عالم مجاہدین کا دستہ تھا، سید احمد بیوی نال تھی، برقع پوش. تو مردوں کے سامنے پڑھے، وہ کہتے تھے پڑھ، اور لوگوں کہتے ہیں یہ عبدالرحیم کی بیوی نماز پڑھتی. وہ کہ نماز پڑھنا کوئی گناہ کی بات؟ پڑھو. کیا کہیں گے کہ عبدالرحیم کی بیوی نماز پڑھ گناہ کر رہی؟ ہم نے عجیب تماشا بنا رکھا کہ غلط کام ہوتے رہیں، کسی کو شرم نہیں آتی. نماز اگر پڑھیں ہیں بچی نماز پڑھ رہی، غضب ہو گیا خدا کا.